حضرت جی میرے خیال سے یہاں صرف 5 منٹ میں تقریر ختم ہو سکتی ہے. یہ بات کہہ کہ جتنا آپ سب کو پتہ ہے نا اور جتنا مجھے بھی پتہ ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے گا. اب یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتے نہیں. یہاں بیٹھے کس بندے کو پتا ہے نہیں پتا کہ داڑھی رکھنی ہے لیکن رکھتے نہیں. یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے لیکن چھوڑتے نہیں. یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، لیکن چھوڑتا کوئی نہیں. یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتا اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا. یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتا کہ اللہ کا ذکر کرنا. سب کو سب پتہ ہے لیکن کیا ہے عمل نہیں ہے. چسکے لانڈے دے سنانا دے بھی تو سنانا دے بھی پتر عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل کرو. آگے بڑا کٹھن مرحلہ ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بہت کٹھن مرحلہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے. ٹھیک ہے بر اللہ رحمت فرمائے. زیادہ نہیں 2-3 باتیں بس آپ سے میں نے پھر آگے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الامم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ بڑا کثیر تعداد میں مجمع بیٹھا ہوا ہے. صرف ایک بات اور وہ بھی محبت سے. آپ محبت کو سمجھتے ہیں؟ پھر ذرا مجھے محبت سے پڑھ کے بتائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے اور حضرت جی کوشش فرمایا کریں کہ یہ چپ کا روزہ توڑ دیں. یہ جو آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اس کو توڑ دیں. یہ صرف درود پاک مولویوں نے نہیں پڑھنا، حضور نبی علیہ السلام آپ کے بھی نبی ہیں. یہ جو آپ نے یہ جو شرم کا ایک گھونگھٹ اڑا ہوا ہے نا اس کو اتار دیں اور جب بھی باری آئے دیوانہ وار پڑھا کریں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا تھی، جن پہ پڑھنا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں. محبوب علیہ السلام فرماتے او انت مجنون. صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. آپ سچ ذرا بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے درود پڑھا ہے آپ کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانی ہو گئی؟ کہہ سکتے؟ سچ بولو. آپ کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانی ہو گئی؟ یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ سارے بیمار ہو گئے. خدا دا واسطہ جی کیوں نہیں کرتے؟ یہ شرم و یا جو تم نے ہمیں بس بنا رکھی ہے اس کو چھوڑو، وہ دیوانہ وار پڑا کرو یار. ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنے گی، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ٹھیک ہے بس یہ سننا سنا نہیں ہے کہ سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا. تو بتا تو نے کیا پڑھا؟ انہوں نے تو پڑھا نا. تو بتا تو نے کیا پڑھا؟ تو اپنی کار انہوں نے تو پڑھا.
تو بتا، حضرت جی اس کو سادہ رکھے، آواز ڈبل نہ کرے. تو بتا تو نے کہاں پڑھا؟ انہوں نے تو پڑھا نا. تو بتا تو نے کہاں پڑھا؟ تو نے کتنی بار پڑھا؟ جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے عرض کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے. انہوں نے تو پڑھا، تو بتا تو نے کیا پڑھا؟ ہاں جی، انہوں نے تو پڑھا، تو بتا تو نے کیا پڑھا؟ اور حضرت جی یاد رکھیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پہلے قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ہم تو اس پہ نہیں جی پورے اترتے. ڈالیں سارے اپنے اپنے اندر، وہ جنہوں پنجابی جی کہندے نے پا اپنے اندر چاہتی. سارا دن آج دیکھو ہم نے کتنی بار سبحان اللہ کہا، ہم نے سارے دن میں کتنی بار الحمدللہ کہا، ہم نے سارے دن میں کتنی بار اللہ اکبر کہا، آج ہم نے سارے دن میں کتنی بار اپنے اللہ کا ذکر کیا، آج ہم نے سارا دن کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا. ہم تو جی اس پہ نہیں پورے اترتے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. پھر یہاں نہیں، پھر اللہ پھر آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہ کرو بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرو. تو کثرت ذکر تو دور یار، ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. سارا سارا دن گزر جاتا ہے، ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. پھر آگے نبی علیہ السلام کی حدیث آئی، پہلے ذکر، پھر کثرت ذکر، پھر محبوب انداز میں بیان فرما رہے. آپ فرماتے او انت مجنون، صرف ذکر نہیں، صرف کثرت ذکر نہیں، بلکہ اس انداز سے ذکر ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اس لیے بھائی میں تانوں پہلے کیا، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، بس کو ترلا منتی ہے تاڑی کہ جڑے رائے اسی ٹور پہ ہیں ٹھیک نہیں جی، جڑی رائے اسی ٹور پہ ہیں اے ٹھیک نہیں جی. اور ہمارے بزرگوں نے حضرت ہم پہ بڑے بڑے احسان کیے ہیں، ہمیں ہماری زبان میں بڑی بڑی جگہ قرآن و حدیث کا مفہوم دے گئے. کسی نے پھر کمال لکھا تھا جی، اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. میں جاٹاں میں باٹاں میں رائیاں میں مہراں میں گجراں میں وڈوواں میں ٹوانا. انہوں نے کہنا سانوں کی دسنے ہیں، سانوں صرف ہے دس کر کے کی آئے ہو واٹس ایپ. ہاں جی پتر سانوں نہ دس جو بھی تو ہیں وہ موقع گیا ہوتا ہی. میں ناموں سے آگاہ نہیں، علماء بیٹھے اور کوئی حضرت ان شاموں کا مان نہ کرے. اللہ نے یہ پتے یہاں ہی کاٹ دیے، ہاں اگر وہاں کام آئے گا تو حضور کا نصب کام آئے گا. باقی ہے جٹاں بٹاں لی کوئی کہانی جی گجر شجر، اللہ نے پتے یہاں ہی کاٹ دیے. اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہاں میں برادریاں تعارف لی بنائی. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. میں تو ہی سمجھو میں اتھے بھی جا کے آکھاں گا میں نون لیگ دا یا میں پیپل پارٹی دا یا میں پی ٹی آئی دا، تو انہاں کہنا سانوں کی دسنے ہیں. وہ سارے لمحہ پائے نہیں پڑے جنہاں دے توں نال آن ڈے، تینوں پا لئی انہاں نال. ہاں اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری. سانوں ایتھی عادت پئی ہے نا، سانوں ایتھی عادت پئی سمجھا رہے شاید اگے ہی ہیں گی ہونے جا اتھے ہی پاکستان دے جاج لگے ہونے نے، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. ایسے پتر جڑی رائے پہ گئے وہ چنگا نہیں جی ہے، اپنا وقت ضائع کرنے. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ وڈا نام لکھے جدو کتے آپ علی پور شریف ہوندے نا تے آپ پہلے اپنے ایک مرید نو کہہ چھڑ دے میں جدو اثر دی نماز پڑھ کے نکلا نا تے تو پہلے شاہ پر جو توڑی پاک رکھنی ہے تے میں مسجد جو نکل دیں پڑھا چھڑی. اس نے پہلے جناب شاہ پر میں توڑی ڈال لی. یہ آپ کے در بھی ہے بڑے جنور پنجابی تو ہی دوڑے کہندے چھوٹے چھوٹے نالے واوی میں ویکھیا تے پھرنے ٹرنے ہیں واوی پچھوں پانی آندا پہاڑاں چ اتھے بھی حضرت بالکل حضور دے لاگے ہیں دئی سی. وہ کی کرنا آپ نے اتھے ٹر جانا، آپ نے اپنے جڑے قدمین شریف ہیں جو پانی چ لمکا کے بہ جانا تے کی کرنا بڑی توڑی دا شاپر ہے نا انہوں لود لینا باہر. ایک توڑی دا جڑا نا وہ تیلا چکنا تو انہوں پانی نہیں سٹنا. جدوں نے پانی نال اگے ٹر جانا نا تھوڑا جا پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا ہے. پھر ایک اور سٹنا دا انہیں بھی پانی جدو اگے جانا پھر اپنے آپ کو کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا ہے. انہیں ذریعے تو حساب لا سکتے ہو کہ شاپر چ کنے تیلی توڑی دے تیلے ہوندے ہونے
میرے ہزاروں چی ہوندے ہونے چھٹی جانا اپنے آپ کو کئی آنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا چھٹی جانا اپنے آپ کو کئی آنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا میں جدو اپنے پیراں کو گل سنی نا میں عرض کیتی حضرت یہ واپس نہیں آن تو کی مراد ہوئی بلا کہنے لگے تو مراد سی جماعت علی جڑا سال اللہ دی یاد تو بغیر ٹر گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے کوئی جڑا لمحہ اللہ دی یاد تو بغیر ٹر گیا انہیں واپس نہیں آنا اور پتر اسی سارے اج امام حسین امام علی مقام دی محفل چ بیٹھے ہیں پتر ایتھے لمحے نہیں ایتھے ساہ نہیں پتر ایتھے تے سالاں انجی لنگے نہیں ایتھے سالاں انجی لنگے نہیں اس لیے میرے ویرو میرے سنگیو اے چنگا راہ نہیں جی جیسی ٹرے پہ اچھا انہوں نے بھی سن لو جنہاں دے نام تے بیٹھے شاہ صاحب ماشاءاللہ ٹر گئے بڑی سونی انہوں نے سیدہ دی منقبت پڑھی ہے اور سیدہ کون نے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے حضور نبی علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے ٹھیک ہے جی آیا ہے لیکن لکھے آئے کہ سیدہ ساری رات اللہ دے حضور کھلو کے عبادت کرتی ہیں ساری رات اللہ دے حضور کھلو کے عبادت کرتی ہیں اللہ دے جی میں پی رہا ہوں میرے بڑے مرید ہیں میں بھی مرید ہوں الحمدللہ میرا گمان ہے کہ تقریباً زیادہ لوگ جڑے تھے بیٹھے نے مرید ہی بیٹھے نے کسی نہ کسی دے لیکن پتر بالکل صحیح گل ہے اسی ککھ نہیں کھٹیا پیری مریدی چ بلکہ کی ہویا الٹے اسی بے عملے ہو گئے اور جی میرے پیر بڑے پہنچے ہیں کتے پہنچے ہیں بھائی کتے نماز ہی معاف ہو گئی کتے پہنچے ہیں بھائی کیڑی جگہ سانوں تے دسنا کتے پہنچے نے تیرے پیر کتے نو درود معاف تینو ذکر معاف تینو گناہ جائز ہیں کتے پہنچے ہیں میرے جننے مرید نے میں کہنا بھائی میں کتے نہیں جے پہنچیا تھا میں تھے ہی ہوندا جا ایویں نہ کتے آپ ہی مریو تے نال مینوں ہی ماریو ہاں اے کہ رل مل گلیاں سکیاں پئیاں بلن جتھے میں بھول گیا تسی یاد کرا دیو جتھے تسی بھول دو گے میں یاد کرا دا یہی پیری مریدی اور پائی کی ہوئی میں اسی ککھ نہیں کھٹیا بے عملے ہوئی اسی اپنی نسبتاں تو کچھ نہیں لیا بے عملے جی پیو بوں بڑی بڑی بڑے پہنچے جن پی لیکن وہ سارے پہنچے جتھے ختم ہوندے نے محبوب خدا دے معاملات تو شروع ہوندے نے جی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی حضور نبی علیہ السلام دا مقام تے وراء الورا ہے آپ نے خود فرمایا ابو بکر میری حقیقت میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ جاندا ایتھے سارے زمانے دے غوث کتب رل جان تے او جڑے انہاں دے کول بیٹھے جنہاں نے انہاں نوں ویکھیا جنہاں نوں اسی صحابی کہنے ہیں انہاں دے پیراں دی دھوڑ نوں نہیں پہنچ دے کتے کی نے حضور صرف بیٹی نہیں آپ کی فرماندے نے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے لیکن کی ساری رات سیدہ حضرت نوافل فرماندے بلکہ ایک جگہ لکھے آئے حضرت مولا مشکل کشا بیٹھے سن آپ دے غلام سن آپ اپنے غلام کو کہندے نے کیا میں تمہیں خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی کا قصہ نہ سناؤں اور کردے نے حضور ضرور سناؤ آپ نے فرمایا چکتی چلان دی وجہ نال حضرت فاطمہ دے ہتھاں تے گٹھے بن گئے سے کھو تو پانی آپ ہی پر کے لے آندی ہیں جدی وجہ نال جسم مبارک تے مشک دیاں رسیاں دے نشان پے گئے سے کار آپ ہی باری دیندیاں سن پھیر دیاں سن جدی وجہ نال کپڑے خراب ہو جاندے کہندے نے حضور دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں ہیں میں گھر آیا میں آ کے کیا فاطمہ غنیمت ہے جاؤ اپنے بابا کو غلام یا لونڈی مانگ لو کام چ آسانی ہو جائے گی حضرت سیدہ نے چادر اوڑی اپنے بابا دی بارگاہ چ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا دریائے رحمت جوش آپ اپنے غلاماں نوں عطا فرما رہے اتھے کھلو کے شرم دی وجہ نہ منگے ہی نہیں گیا حضور نے دیکھ لیا اب واپس آ گئی اگلے دن حضور نبی علیہ السلام تشریف آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیویں آن ہویا مفہوم میں سنان دے سیدہ خاموش رہی حضرت مولا مشکل کشا کہندے نے میں بول پیا میں عرض کی تھی محبوب خدا ذرا اپنی شہزادی دے ہاتھ تے ویکھو چکی چلا چلا کے ہاتھ تے چنڈیاں بن گئیاں آپ ہی مشک چ پانی پر کے لے آندی نے جسم تے رسیاں دے نشان پے گئے کار آپ ہی باری پھیر دیے نے جی وجہ نال کپڑے میلے ہو جاندے آپ دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں آئیاں سن میں ہی کیا سی جا کے اپنے بابا کو غلام تے لونڈی مانگ لو تاکہ کام چ آسانی ہو جائے اگو حضور نبی علیہ السلام فرماندے نے اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کام خود ہی کرتی رہو اور کیا میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو غلام اور لونڈی سے بھی بہتر ہو سیدہ نے عرض کی تھی اللہ دے رسول ضرور آپ نے فرمایا راتی جدو اپنے بستر تے آؤ نا 33 واری سبحان اللہ تے الحمدللہ
تے 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، غلاماں نال بہتر ہے۔ اور قربان جاواں حضرت سیدہ دے فقر تے بھی آپ کو کی عرض کر دیے نے فاطمہ اللہ تے اللہ دے رسول تو راضی ہے۔ کتھے وی سبحان اللہ دسو جی مینوں کتھے وی سبحان اللہ بننا چنا ٹپنا ہی میں مینوں میرا سوال ہے تہاڈے سارے نے کتھے وی سبحان اللہ سارے دن کنی واری تو سبحان اللہ کیا تو سارے دن کنی واری الحمدللہ اور دسو تے صحیح کیڑے پاسے ٹر پے نچن ٹپن دا نام تسی دین رکھ لے ہیں کتھے وی سبحان اللہ دسو میں سیدہ کا کیا معمول تھا ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتے اور لکھا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فجر دیتے نا ٹھیک ہے جی تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی ربا تیری رات ہی مک گئی کوئی رات تینے دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے کتھے وے سجدہ جی بھائی امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے سجدہ ہی تو بچایا تھا کتھے وے سجدہ امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے شریعت ہی تو بچائی تھی کتھے وے شریعت امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے دین ہی تو بچایا تھا کدھر ہے دین جی 2021 میں کھڑے میں نہیں کو آپ کی خوشامد کرنے آیا نہ مجھ سے ہوتی ہے اور امام علی مقام کی محفل میں بیٹھا ہوں نہ اللہ کبھی وہ وقت لائے کے کرنی پڑے کسی کی میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں بالکل آپ کے پاس گجرات ہے بڑا معروف شعر ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بھائی سچ دسیو گجرات والے ہو کدی تانوں گجرات دے بازار چاہتا کہ اسلام لبا لبا جی کدی کسی ویاہ تے اسلام لکھیا ہوا کسی مرنے تے اسلام لکھیا ہوا کسی یونیورسٹی ج اسلام لکھیا ہوا اپنے محلے ویکھیا ہوا بلکہ یہاں بہت زیادہ احباب اس طرح کے بیٹھے ہیں میں کہوں گا پتر کدی شیشے سامنے کھلو کے ویکھی تے میں اپنے تے بھی اسلام نہیں لبنا کوئی بھی کدھر ہے جی وہ اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سب قربان کر دیا میں حضرت آج بڑی بڑی دکانیں لگی ہیں اور ہر کوئی بندہ اپنی دکان چلانے کے لیے بڑے بڑے دلائل دے رہا ہے لیکن میں اپنے بزرگوں کی بات کروں گا میاں محمد بخش صاحب نے کمال ہی کیتا ہے آپ کی فرماندے نے سیکھاں تے مکھن پکانا اور ڈاڈا اوکھا کمے وہ بچے دے کے دین بچانا وہ سخی حسین دا کمے لیکن سوال تو پھر وہی ہے سوال تو پھر وہی ہے جی وہ دین کدھر ہے جس کو امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ قربان کر کے بچایا تھا کدھر ہے وہ دین جی دسو جی کتھے ہے آج ہمارا حال حضرت جی وہی ہے نعرہ امام حسین کے یاریاں یزید سے بھائی دیکھو تو صحیح نا کیا بالکل میں نے غلط تو نہیں کہا نعرہ امام حسین کے یاریاں یزید سے جی ایتھے موبائل کھولے جان بڑے بڑے پہلوانا دے موبائل سے پتہ نہیں کی نکل آیا بتاؤ جی کون سا گھر ہے جہاں ناچ گانا نہیں چل رہا بتاؤ جی مجھے کون سا گھر ہے جی جس میں ناچ گانا نہیں چل رہا نہیں پتر پوری کوشش کرو غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو جو نعرہ امام حسین دا لایا تو ٹرنا بھی امام حسین پیچھے ہی جتھے غلطی ہوگی معافی مانگ لی لیکن پتر ہے نہ کرو ہے کہ نعرہ امام علی مقام دے تے پیچھے یزید دے نہ نماز پڑھنی نہ قرآن کھولنا نہ اللہ دا ذکر کرنا نہ نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا ٹھیک ہے جی اس لیے پتر اپنے آپ کو مثلا جیسے میں نے پہلے کہا نا اسلام اب یہ لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا سارے ماں والے بیٹھے ہوئے ماں کا اور بیٹے کا کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے اور ہماری جو پنجابی ماں ہیں نا ان کا تو مزاج ہے کہ مثلا جب پتر گھر آ گئے نا تو ماں نے دوپٹہ نہیں لیا تو کوئی ماما تو ریڈی پرواہ نہیں کرتی دوپٹے اللہ کرنی چاہیے نہیں کرتی بلکہ کچھ نو تے کہے کہو تے کوئی غصہ بھی کر دیندی ہاں ایڈا تو مولوی ہوں تیرے کے سامنے دوپٹہ لوا تو ایسے جھولی چ نہیں جمیا پلے
ایسے سینے تو 2 سال تو گزار نہیں لئی انہیں ایڈا تو مولوی کہ تیرے کے بھی دوپٹہ لوا. اللہ لینا چاہیے, لیکن یہ ہے جی اسلام جو اب نایاب ہو گئے, جو دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے, جو دن بہ دن غریب ہوتا جا رہا ہے, جو دن بہ دن ہماری سوچوں سے, ہمارے دلوں سے, ہمارے گھروں سے, ہمارے کاروبار سے نکلتا جا رہا ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا, لیکن آپ فرماتے ہیں بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہوا تھا. آج بتاؤ جی کتنے رہے اسلام بال ان میں نویا دس ہو جی کی نہیں نظر آنے بتاؤ جی مجھے. اس لیے پھر میں کہتا ہوں حضرت آج سے کم از کم 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا, آج سے کم از کم 100 سال پہلے یا میاں صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے, میرے خیال سے میاں صاحب آپ نے کہا تھا, اور پتہ نہیں حضرت جی 2021 میاں صاحب ہوں گے. پھر انہوں نے اپنی گڈی سے بٹھا کے پہلے سیالکوٹ دا بازار وکھاندا, پھر انہوں نے لاہور لے کے جاندا, پھر انہوں نے اسلام آباد وکھاندا, پھر انہوں نے کراچی کھڑدا, تو پھر عرض کردا حضرت تم لکھو ہاں کی لکھو گے بلا. اس دور میں انہوں نے لکھا تھا, آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وام یتیمہ در در تک کے کھاوے, تب لکھا تھا حضرت جب یہ حالات نہیں تھے, جب کیبل نہیں تھا, جب ٹی وی نہیں تھا بھی, جب نیٹ نہیں تھا, جب یوٹیوب نہیں تھی, جب فیس بک نہیں تھا, جب انسٹاگرام نہیں تھا, جب اس طرح یونیورسٹیاں نہیں تھی, جب اس طرح کالجز نہیں تھی, جب یہ لباس نہیں تھے, جب یہ سٹائل نہیں تھے, جب جینز نہیں تھی, جب ٹائٹ نہیں ایجاد ہوا تھا, اس وقت میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں یا جو کوئی بھی شاعر ہے اس کا, تب کہا تھا دین نبی دا وام یتیمہ در در تک کے کھاوے. نہیں تکے کھان لیا کون ہے جی 2021 میں جو اس کو اپنا چہرہ دینے کو تیار ہو؟ آج ہم ہر انڈین ایکٹر کی نقل کرنے کو تیار ہیں, نہیں نقل کرنی تو محبوب خدا کی نہیں کرنی. آج جناب کس دن کو پروگرام پہ کوئی انڈین ایکٹر کو بالوں کا سٹائل بنا کے آ جائے نا, اگلے دن ہمارے لڑکوں کی نائی کی دکان پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں, اس طرح دا بنائی میرا, اس طرح دا بنائی میرا بھی ذرا. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑے نو سینے لاوے. باتیں کر لو اتنی کرنی. اللہ بڑے نو غصہ لگدا پیا مینوں ویکھ ویکھ کے نا, اے مولوی نو کدے نہیں بلایا تے کی کرن رہے ہیں تے پائی پیا لگے. میں کو تانوں خوش کرنا ہے, تسی خوش ہو کے کی کرو گے؟ مثلا جانے کو 4 نوٹ جیب چ پا دیو گے, اس دا کے جا کے گڈی دا ٹائر پاڑ جے ڈبل لگ نہیں پائی. انہوں نے خوش کرو, تانوں خوش کیتیاں ککھ نہیں لگنا. مینوں جڑی کو تسی میرے کول کربلا سننا چاہندے ہو مینوں نہیں آندی, اسی بزرگاں کو ہے سنی, اسی آئی سنی کہ امام حسین نے شریعت بچائی, امام حسین نے نماز بچائی, امام حسین نے دین بچایا, امام حسین نے مسجد بچائی. لیکن دکھ دی گل ہے اج مسجد خالی ہے, اج مسجد خالی. اج ساڈے منڈیاں نے داڑیاں رکھنی چھڑ چھڑیاں, اج ساڈے منڈیاں نے سر تے ٹوپی رکھنی چھڑ چھڑی. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے. اور میں پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں, جتنے نوجوان, میں آپ سب کو کہوں گا سوکھا سودا جو پتر آ جائے 4 والا تڑے کو پتر نہیں منگیا کسی نے. آج پتر سوکھا سودا جو ٹوپی والا تڑے کو کسی نے بھرا نہیں منگیا, بھتیجا نہیں منگیا, وہ تھے وہ دے گئے. اس لیے امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا تھا, آپ فرماتے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت, عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے, آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پہ. تیرے کو تو منگے ہی نہیں ککھ بھی, تیرے کو تو منگے ہی نہیں ککھ بھی. بڑا سستا سودا میاں. جتنے نوجوان بیٹھے پتر میں سب سے کہوں گا پوری دلیری نہ داڑھی رکھو پتر, اور یاد رکھنا 2021 میں داڑھی رکھنا کوئی چھوٹا جہاد نہیں ہے. آپ انڈیا کے بارڈر پہ لڑنے جاؤ, ہو سکتا ہے گولی کھا کے آپ جامع شہادت نوش کر جاؤ, لیکن یہ داڑھی 2021 میں وہ جہاد ہے, آپ کو سارا دن لوگوں کی زبان کی گولیاں کھانی پڑیں گی.
2021 میں داڑھی وہ جہاد ہے، آپ کو سارا دن لوگوں کی زبانوں کے کٹ برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کو روز کئی بار مرنا پڑے گا، دلیری نہ رکھو پتر۔ ہاں جی، اور میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات سناتا جاؤں، میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے بابا ککھ رکھ لے، او بابا ککھ رکھ لے۔ کسی نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا ککھ؟ آپ نے فرمایا اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے۔ ہاں جی، یہ جس کو پتر آپ پیسے دے کے اتروا رہے ہو نا، یہ آپ کو کل پتا چلے گا یہ ہے کیا۔ اور دوسری میری یہ بھی سنتے جاؤ، یہ جس کے لیے آپ اتروا رہے ہو نا، یہ جس کے لیے آپ اتروا رہے ہو، ہاں جی، بلکہ میاں محمد صاحب نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے۔ جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ یہ جدے لی تو لوانڈیا دا نا، تینوں پوچھنا میں نہیں پتر کیسے، ایسے لی پتر جننے منڈے بیٹھے خدا دا واسطہ جائے 10 مرہم تے صرف ایک سبیل لا کے گالنا مکا دے ہو، انہاں کو عمل علی گال بھی کریے دے۔ جس سبیل ہی سارا کچھ ہندہ تے پھر امام علی مقام بھی مدینہ بہ کے نا بڑے مواقع سن جی، اپنے نانا جان دا عرس کر دے، اپنے والد صاحب دا کر دے، والدہ صاحبہ دا کر دے، اپنی نانی جان دا کر دے، اپنے بھائی امام حسن دا کر دے، لیکن دسیا نہیں سیخاں ہوتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام۔ اور میں تانوں سچ کہاں گا پتر سی ایک دن رکھ لیا سارے ہیں 12 ربیع الاول محبوب خدا، ٹھیک ہے جی، ایک دن مولا مشکل کشا، ایک دن سیدہ کائنات، ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن جناب صدیق اکبر، ایک دن عثمان غنی، ایک دن عمر فاروق، ہیں جی، ایک دن حضور غوث اعظم، ایک دن خواجہ غریب نواز، ایک دن بابا فرید۔ بس عمل کتھے ہوئے، عمل پتر سونی کا۔ اچھا چلو جی میں ہوں تانویں گال حضرت جی اس کو سادہ رکھیں بھائی جی، بات ریپیٹ نہ ہو، اس کو سادہ فرمائیں بالکل۔ اچھا میں انہیں تانوں گال پوچھنے لگا ہوں، تسی منہ کرو دا صحیح جواب، اور میں آپ نے اختلاف دا حق دے رہے ہوں۔ اگر کوئی کا کہنا ہو کہ نہیں جی گال ہے نہیں اٹھ کے کھلو جائیے، لیکن ذرا ادب طریقے نے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں انہیں تانوں ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، تاڑے گجرات وچ پنجاب کالج پکی گال ہے جی ہونا ہی ہونا، وڈی سٹی ہے، تے اسپائر کالج بھی ہے وے، ٹھیک ہو گیا۔ ہن تسی جواب دینا بھی جننے جوان کاکے بیٹھے دے، تسی یونیفارم پایا پنجاب کالج دا، اسپائر کالج ٹر جو، چوکیدار اندر جان دے گا، انہیں کی کہنا یونیفارم ساڈا، اولیا ساڈا، کپڑے ساڈے، بیج ساڈا، ایسے جنہ دے کپڑے پائے جو اتھے ہی جاؤ۔ ہیں جی ہے جی، کسی نے اختلاف تے نہیں میری گل، ٹھیک ہو گیا۔ ہوں تو یونیفارم پایا جائے اسپائر کالج دا، تو پنجاب کالج ٹر جو، چوکیدار اندر جان دے گا، کی آکھے گا کپڑے ساڈے، اولیا ساڈا، بیج ساڈا، مندے ہو جی گل مندے ہو جی، بالکل ایسے طرح جی، کسی نے اختلاف تے نہیں۔ میں تیرے کلو تاڑے کلو پھر پوچھنا وا، اور اپنے آپ کلو بھی پوچھنا وا، تیرے کل بھی انجی ہو گیا، اسی نبی علیہ السلام دی بارگاہ جادر ہون لگے تو تے کھلوتا فرشتہ ہے آ کے سانوں واپس کر دے، اولیا مدینے والا، کپڑے مدینے والا، منہ مدینے والا، سر مدینے والا، طریقہ مدینے والا، جنہ دے کپڑے نے اتھے ہی جا، جنہ والا منہ ہے اتھے ہی جا، جنہ والا سر ہے اتھے ہی جا، تو پتر پھر میں نے دس تیرے پلے کی رہ جائے گا۔ وکری گل ہے حضرت جی سی مولوی بیچارے لے ہی ہے نا لاتا چاہتے ہیں کہ وہ سچ اہمی تے نہیں سچ مچائے مچ جی، تو پھر دوسرا حضرت جی خوش آمدی ٹولے سے سٹیجاں دے چاڑ چڑے پڑ کے جنہاں دا کام صرف خوش آمد کرنا ہے، کیونکہ خوش آمد نہیں کریں گے تو پیسے کیویں لبن گے، سچ بولے تے نہیں نا پیسے دیندا کوئی۔ ہن میں کسی نوں آکھاں داڑھی آ رکھ تے انہیں پیسے دینے نے، میں کسی نوں آکھاں سر تے ٹوپی رکھ انہیں پیسے دینے نے، میں کسی نوں آکھاں 5 ویلے دی نماز پڑھ انہیں پیسے دینے نے، پیسے تو انہیں دینے نے جنہیں نہیں رکھی، انہیں میں کہا بھائی تو عاشق رسول ہے، انہیں دینے نے پیسے، انہیں دینے نے جڑا نماز بھی نہیں پڑھن ڈیا، میں کہا تو محفل کرائی ہے بس یس ہو گیا سارا کچھ، ہوں ٹینشن نہیں لینی کوئی، اے بس اے وے مصباحی صاحب ٹکٹ لے کے آنے اے ایل ہے پڑھ پاویں اتھے مصباحی ہوری بھی ٹنگے ہوں۔ ہاں جی پتر،
لیکن پتر یاد رکھیو محبوب علیہ السلام فرما گئے اسی نہیں سنان دے اسی قصوروار ہاں۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا جیڑی قوم دی شکل جیڑی قوم دی شباہت اختیار کرے گا انہاں کی اٹھایا جائے گا۔ ہے اصلی پتر آج سوکھا سودا جائے۔ اچھا چلو جی آپس ہی بیٹھے دے ہیں، حالات بڑے خراب نہیں کیونکہ انہی پتر اسی ہے اصلاح والے پاس نہ آئے نسلاں تباہ ہو جانی ہیں ساری دیاں ساری۔ لو جی میں ایک اور گل بھی پوچھن لگا جی ہے تے گل ہے بھی بڑی کوڑی ہے لیکن چلو ذرا مٹھی سمجھ کے کھا ہی لئیے۔ اچھا انہیں گل دسو داڑھی نہ رکھن دی وجہ ایک عورت تو علاوہ کچھ ہو رہا ہے؟ صرف ہے ہی نا کہ میں کسی نے سونا لگنا چاہتا ہوں تاں ہی نہ رکھ دے میں جوان لگا میں سونا لگا جی کو اور وجہ لو جی میں اے بیٹھا تھا اٹھو جی اور وجہ ہے جی اے وجہ ہے میں تاں داڑھی نہیں رکھ دے۔ ہاں جی تے جے پتر ہی وجہ ہے تے پھر میں تینوں کہاں گا وہ چلیا تو اینوں سونا لگنا ہے تو انہوں نہیں سونا لگنا چاہتا ہے۔ میں پتر آپی تیاں والا میں آپی پہنا والا میری بھی بیوی میں پتر کسی دی عزت نفس مجرور نہیں کرنے لگا کیمرہ لگیا میں کو گل میں کٹ ود کے چڑھا ہڑے میں کسی بیٹی دی عزت خراب نہیں کرنے لگا لیکن میں ایک سچ دسن لگا پتر جنوں تو سونا لگا نہیں روز ہی لو آنا نا جا کے پتر صرف 3 دن منہ نہ توئے تے تو انہوں ویکھے بھی نہ میں گل غلط نہیں کی جی صرف 3 دن منہ نہ توئے تو انہوں ویکھے بھی نہ لیکن جنہاں لی میں تینوں کہن دیا رکھ لے انہاں لی میرے علی شاہ صاحب نے کیا سی مکھ چند بدر شاشانی ہیں متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف دیاک مستانی مخمور رکھی ہے مد بھری انہوں نے نہیں سونا لگنا تو انہوں نے نہیں سونا لگنا ہے نہیں لگنی بس اور پتر اتھے جننے کوارے بیٹھے میں تانوں سارے انہوں کہاں گا پتر دلیری نہ رکھو اور جے کوئی ہے کہ نا کہ داڑھی دی وجہ نہ ہی رشتہ نہیں دینا انہوں کہا تو رشتہ کول رکھ اسی لینا بھی نہیں ہے ہاں جی اور جدن کو پتر داڑھی دی وجہ نہ رشتے تو نہ کرے 2 نفل پڑھ کے نا تو 100 باری حضور نبی علیہ السلام تے دلوں درود پاک پڑھنا اور مدینہ پاک کے روحانی چٹھی پہ چڑھی محبوب اسی ان داڑیاں رکھاں گے تے لوگ سانو رشتے بھی نہیں دین گے پتر جو اسے رات دروازہ نہ کھڑکیا تے مصباحی جرم دار ہے لیکن پتر جے تہاڈے اندر چور ہوئے تے پھر میں کی کراں پتر سوکھا سودا جی اج سوکھا سودا جی اوکھے سودے او کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت اج سوکھا سودا پتر انہوں بھی راضی کرو کیونکہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں لیکن پتر اینجدہ نانا خوش کرو کہ وہ ناراض ہو جانے دے۔ اچھا ایک پتر اور گل بھی یاد رکھی اسی تے نہ ایک وچ تے نہ 11 وچ کیا پدی کا شور بہادر صحابی کون نے جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام نے سارا کچھ قربان کر چھڑے۔ میرے قبلہ جی ایک دوست نے وہ کہنے نے میں فقرہ بڑا پڑھنا کرنا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا اب لکھے ہے بڑے ہیں ساڑے بزرگاں نے کلام لکھے ہے بحال ہوں نا اپنا اپنا بزرگاں لیکن پتر یاد رکھیو اللہ نے جنہوں جتھے رکھے ٹھیک ہی رکھے ہے میری گال یاد رکھیو اللہ نے جنہوں جتھے رکھے ہے ٹھیک رکھے ہے کہنے نے میں پڑھنا بلکہ کلام میرے تے طاری ہو گیا میں ہر ویلے ہی پڑھ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا ہے فرمانے نہیں کرات خواب میں کی ویکھی کہ جی پیج سے بہ کے نہ سی کتے جان دے دیں کہنے میں پچھلی سیٹ تے بیٹھا ہوں اگے ڈرائیور دے نال شخصیت نے جنہاں دا میں خواب تے تعارف کروایا گیا کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام کہنے میرے نال دوسری سیٹ تے نا پیچھے ایک اور شخصیت بیٹھی ہے جنہاں دا خواب چی میں تعارف کروایا گیا کہ کون نے ایسے حبیب رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی کہنے کردے نا سفر رستے چدرے جی کی جگہ ہیں دی آئی کہ جڑی ٹائر دی اے والی سائیڈ سی نا ادھر ورل سی ٹویا سی چھوٹا جا ان اس ٹوئے تو ٹائر لنگ نہیں سکتا
کہندے نے کی ہویا جڑے میرے نال پیچھے بیٹھے سے نا صحابی خواب وچ کہندے انہوں نے سر جا کے ٹوئے چ دے چھڑیا جڑی جیب ہے نا انہوں نے سر دے اتوں دی لنگ گئی کہندے نے نال ہی میری اکھ کھل گئی اور مینوں خواب چ دسیا گیا کہ اینوں کہندے نہیں صحابی تو یہ داڑھی والی سوچ پہ اینوں کہندے نے صحابی جڑا ادھر ویکھے نہ ادھر ویکھے سیدھا سر دے تھلے جا گئے ایویں نہیں پتر منہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے کو تے پتر اے نہیں رکھی جانڈی اینوں کہندے نہیں صحابی جڑا نہ ادھر ویکھے نہ ادھر ویکھے سیدھا جا کے تھلے سیر ہی رکھے اینوں کہندے نہیں صحابی میاں لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک پکا مکان دیکھا حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کس کا ہے عرض کی گئی محبوب فلان بن فلان کا وہ صحابی حاضر ہوئے سلام عرض کی تھی محبوب نے روح مبارک پھیر لیا انہیں دی جان نکل گئی ہے پوچھتے نے کی ہویا دسیا گیا حضور نبی علیہ السلام تشریف لے کے آن ڈیا تیرے مکان تے نظر پئی پوچھا کدھر ہے اسی عرض کی تھی فلان بن فلان دا لگدا اودی وجہ نال ناراض نے اتھے گئے مکان سٹیا واپس آ کے عرض کر دینے محبوب میں مکان سوٹا ہے ایتھے صحابی پکا مکان بنائے تے محبوب ناراض ہو جائے تو داڑھی نہ رکھے تو نماز نہ پڑھے تو کی آس لائی بیٹھے تیرے ناراضی نہیں تو کی تو آس لا بیٹھا ایسے پتر غلطیاں بندے کو لونیاں نے ہو جائیں تو معافی مانگ لو لیکن جان کے نہ کرو یار جان کے نہ کرو یار اسی جان کے کرن دے دیں نماز نہیں پڑھتے اسی نماز اسی نہیں پڑھتے اچھا وہ تو بہت اوپر کا معاملہ ہے نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک کیا فرماتے ہیں ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ ہی نہ تو پیچھے کیڑی گل رہ گئی پیچھے کیڑی گل ہے اس لیے پتر اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت سنو سودا ہوں اسپیشل جنہیں نوجوان بیٹھے اینو کہندے جو سودا لکھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلنے لگے گئے تو اس وقت جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے نا وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر مبارک کتابوں میں لکھی ہے صرف 6 ماہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ایسی بھی تھی کہ جن کو کربلا جانے کی اجازت نہیں ملی حضرت آپ مدینہ رہی حضرت اور آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی لکھا ہے کہ شہزادی صاحبہ کو اپنے چھوٹے بھائی سے بڑا پیار تھا آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا ذرا بہن بڑی ہو نا اللہ کو چھوٹا بھائی دے دے تو پھر بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں کھلائیں گی پلائیں گی اٹھائیں گی نہلائیں گی کپڑے تک بدل دیں گی میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا نا میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے سب سے بڑی بیٹی اسماء تو بڑا پیار ہے دونوں میں ماں سوئی ہو تو اس کے کپڑے بدل دیتی ہے اس کو نہلا دیتی ہے سارا کچھ ہی کرتی ہے خوش بھی ہوتا ہوں دعا بھی دیتا ہوں اور ایک دعا بھائی کے لیے بھی کرتا ہوں وہ کیا یا اللہ جو پہنتے کرن رہی جو پرا دا ویلا آیا تھا تو توفیق نہیں ہے کیونکہ میں نے دیکھا جو ویلا پراواں دا آندا تے بڑے بدید ہو جاندے نے میں نے دیکھا جب بھائیوں کا ویلا آتا ہے نا بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں اور میں بس جاتے جاتے پتر بات کہتا جاؤں آپ کو پہن رکھ رہی ہو پرا رکھ رہی ہو پلاٹ دیاں ستا ہی خیر رہنے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ 2021 میں ہمارا مزاج یہ ہے اسی پلاٹ رکھے نے حضرت نہ اسی پہن رکھی ہے نہ اسی پلاٹ نہ پرا رکھے اور یاد رکھیو میرے ویرا جڑا تو پلاٹ رکھے ہے پہن تے پرا چھڑ کے پتر جے جاندے تینوں تے پلاٹ چ انہوں نے مٹھی مٹی بھی لے کے جان دیتی تے پھر میں جرمدار ہوں بلکہ حضرت جی پیچھے نا قبلہ صاحب میرا ایک مقتدی ہے اس کا یہ دان سونے کا تھا یہ والا فرنٹ کے ساتھ والا اپنے اپنے دور کے فیشن ہوتے ہیں آپ کے دور کے کیا فیشن ہے بلا آج سے 2 موبائل پھڑنا آئی فون پھڑنا سٹارٹ لانے یہ آپ کے دور کا فیشن ہے ان کا جو دور تھا اس کا فیشن تھا سونے کا دانت لگوانا لگوایا کرتے تھے لوگ انہوں نے بھی لگوایا میں نے حضرت کو کئی بار کہا میں حضرت نے لوا چھڑو بندے لی سونا رہا میں بس کہتے تھے اچھا لوا دیں گا بس سانسوں نے وفا نہیں کی سوتے میں بڑا میجر ہارٹ اٹیک آیا انتقال ہو گیا حضرت ان کا ٹھیک ہے جی میں فیصل آباد تھا اس دن ان کے بیٹوں کا فون آیا جی آج صاحب فوت ہو گئے میں ٹھیک ہے جی حکم
انہیں کہا جی کہڑے ویلے نہ واپس آؤ گے اسی جنازے کا ٹائم رکھنا. میں نے ٹائم زور کے بعد انہوں نے جنازے کا ٹائم رکھ دیا. انہوں نے جی سیرے نا انہوں 5 منڈیاں نے وکھرا وکھرا فون آیا اے حضرت صاحب وہ دنداں دا ڈاکٹر بلا کے پھر دند کڑا لیے نا. پانچوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ دانت کا شریعت میں مردے کے ساتھ جانے کا کیا حکم ہے, جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. بس 5 نو ہے یہ ہول پینڈیا سی ابا ایک دند نال لے چلا ہے. ہاں پتر انہوں نے ککھ نہیں جان دینا نال. اور امام حسن رضی اللہ تعالی مولا مشکل کشا نے اپنے فرزند اکبر امام حسن کو نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن اگر کبھی وقت آیا نا تجھے دین اور دنیا دونوں میں سے ایک چیز رکھنی پڑی, ایک چھوڑنی پڑی, تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا. اب آگے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, عرض کرتے ہیں بابا کیوں دین رکھوں اور دنیا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا دنیا کو اس لیے چھوڑ دینا کیونکہ اگر تو دنیا کو نہیں چھوڑے گا تو ایک دن آنے والا ہے جب یہ دنیا تجھے چھوڑ دے گی. اور دکھ ہے حضرت ہم نے وہی رکھا ہے جس کو چھوڑنا ہے, ہم نے وہ نہیں رکھا جو لے کے جانا ہے, ہم نے وہ نہیں رکھا. اس لیے پتر جب کبھی وقت آیا نا بھائی رکھ لینا, بہن رکھ لینا, پلاٹ چھوڑ دینا اللہ تمہیں بڑے پلاٹ دے گا کیونکہ یہ رشتے نہیں ملتے. لیکن دکھ ہے جی اسی پلاٹ رکھے ہیں نہ بھرا رکھے ہیں نہ بہن رکھی. میرے خیال سے اس مجمع میں کوئی کو رب کا ولی بیٹھا ہو حضرت جس کی کسی سے ناراضگی نہ ہو. یہی تو دکھ ہے جی, ہر سال کربلا آ رہی ہے, ہر سال کربلا آتی ہے لیکن ہم سیکھتے کچھ نہیں ہیں. اللہ ہونا یہ چاہیے جس طرح ماشاءاللہ گلی گلی کلیا کریا کریا کوچا کوچا محفلیں ہوتی ہیں بھائی اس کا کوثر بھی تو ہونا ہم پہ. ذکر اہل بیت ہوتا ہے, ذکر امام حسین ہوتا ہے, ذکر مولا مشکل کشا ہوتا ہے, بھائی کوثر بھی تو ہونا ہم پہ. کچھ تبدیلی آئے, کچھ بدلیں ہم, کچھ ہمارا غصہ کم ہو, کچھ نفرتیں کم ہو, کچھ بغض کم ہو, کچھ کینہ کم ہو. لیکن کیا ہے ہر چیز دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اب دیکھیں مثلا کربلا, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 بھی نہیں 50 بھی نہیں 60 بھی نہیں 70 بھی نہیں 71 بھی نہیں, بلکہ امام زین العابدین وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھے. یہاں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس کے بھائی نے اس کے 72 مارے ہوں؟ یہاں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے اس کی بہن نے اس کے 72 مارے ہوں؟ بیٹھا کوئی؟ لیکن سنو یہ ہے کربلا. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا, اقبال کہتا آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ ہے کربلا, یہ ہے کربلا والوں کا انداز, یہ انداز اہل بیت. امام زین العابدین 72 جن میں اپنے والد گرامی امام حسین بھی شامل ہیں, اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ حسین تھے. اور حسین کون ہے؟ جن کے لیے محبوب خدا فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین. 72 اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھے. شام دمشق کوفہ ہوتے ہوتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آئے, اور آج بھی مدینہ میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان موجود ہے, لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. سعودیہ والوں نے اس مکان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا لیکن آج بھی موجود ہے. جی لکھا اسی مکان میں ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا, سزا دینی چاہیے اس کو, وہ بھاگا حضرت, اور بھاگتا بھاگتا نا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور آ کے آپ سے اس نے پناہ مانگی. آپ نے اس کو پناہ دی. لکھا 3 دن 3 راتیں آپ کے پاس رہا. جب جانے لگا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر مال بھی عطا فرمایا. لکھا تھوڑا سا آگے چل کے نا پھر واپس آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ بات کیوں آئی؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں, اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ عطا فرماتے. کمال جواب دیا جی آپ نے, حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا سنوئے, جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا,
میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ کتنے بھی کردار دسو جی، کتنے بھی کردار، کدھر ہے کردار؟ سارے لڑے دے، غسیلے، گالاں کڈن والے، چھوٹی چھوٹی گل تے ایک دوجے دے گل میں پھڑ لینا، کدھر ہے یہ کردار؟ پھر اقبال نے بھی رو کے کہا تھا، اقبال، اچھا چلو جی اقبال کو بعد میں پڑھتے ہیں، آؤ تھوڑا اور آگے چلو۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ نماز فجر پڑھاتے ہوئے آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور لکھا ہے کہ حضرت جی عبد الرحمن ابن ملجم خارجی ملعون فاسق جہنمی، اس نے اتنا زوردار وار مولا مشکل کشا پہ کیا کہ میں نے پڑھا ہے کہ اس کی جو تلوار تھی نا، یہ جو خنجر تھا، وہ حضرت مولا مشکل کشا کے سر پاک کو کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آ گیا، اتنا زوردار وار اس نے کیا۔ اور حضرت جی اس کا آلہ بھی وہ تھا جس کو اس نے کئی بار گرم کر کے نا زہر میں ٹھنڈا کیا تھا، اتنا بغض تھا اس کے دل میں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کیوں؟ اگر دھار سے، ضرب کی شدت سے آپ بچ جائیں تو زہر کے اثر سے مولا مشکل کشا نہ بچ سکیں۔ ابو فیروز لؤلؤ جس نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا، اس نے بعد میں خودکشی کر لی، لیکن یہ گرفتار ہوا، لکھا گرفتار کھڑا تھا، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی جس نے قاتلانہ حملہ کیا، آپ نے دیکھ کے فرمایا پہلے اینو پانی پیاؤ، پہلے اینو پانی لے جایا گیا۔ اس کے دل میں بغض علی تھا، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا، اوے پانی نہ پیویں، ایسے تینوں مارن لی زہر پایا ہے۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی اسی طرح واپس آیا۔ حضرت مولا مشکل کشا نے عبد الرحمن ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا اوے ایک ہی کیتا ہی، پانی پین تو نہ کر چھڑیا، اور سن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے بروز قیامت علی نے بھی اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیندا۔ دسو جی کتنے رہے والا اسلام؟ اچھا چلو جی ایک اور حدیث سن لو، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، آپ صحابی رسول ہیں، خادم رسول، آپ فرماتے ہیں یہ نگاہ حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ کا فیض تھا۔ کہتے ہیں وہ مجھ پہ وقت آیا کہ میں نے خود غلام ہونے کے باوجود غلام خریدا، اتنا فضل ہوا اللہ کا۔ کہتے ظاہر ہے جی غلام تھا، غلطی کرتا تھا، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کتنی بار اس کو معافی دوں اور پھر ذرا تھوڑی سی سزا دوں اس کو۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنا مسئلہ لے کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے جا کے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ کی نگاہ مبارکہ کا فیض ہے کہ آپ کے غلام انس نے غلام خریدا ہے، یہ غلام غلطیاں کرتا ہے، اب ذرا شفقت فرمائیں، ذرا مجھے بتائیں میں کتنی بار معاف کروں اور پھر اس کو سزا دوں۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو بھی اس کو کر دیا کر، ایسے پتر پیار کریو، پلاٹ لب جاندے جے پرانی جے لب دے۔ اور پتہ ہم نے حضرت جی سب سے بڑی غلطی کیا کی ہے جس کی وجہ سے میرے معاشرے میں خرابی آئی، پتہ کیا ہوئی غلطی؟ اسی اپنے بہنوں تے بھراواں نوں اپنی بڈھی دی نظر نہ ویکھنا شروع کر چھڑے، سب سے بڑی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے، اسی انہوں اپنی بڈھی دی نظر نہ ویکھ، او بھائی تیری بہن تیری بڈھی دی ننان ہے، تو ہی ننان بن کے نہ ویکھ، تو بھرا بن کے ویکھ، تینوں اج بھی سونی لگے گی، تیرا بھرا تیری بڈھی دا دیور ہے جیٹھ ہے، وہ تیرا بھرا ہے، تو ہی انہوں دیور تے جیٹھ بن کے ویکھن دیا ہے، تو انہوں بھرا بن کے ویکھ۔ ٹھیک ہے جی بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ اے خرابی آئی نہیں تو حضرت جی میں نے بچپن دیکھے ہیں لوگوں کے، میں نے بچپن دیکھے ہیں بھراواں دے جن دیر وچ نہیں آندی، جن دیر وچ پلاٹ نہیں آندا، میں نے دیکھے ہیں گھر میں مولی والا پراٹھا پک گیا نا، مثلا چھوٹا بھرا پہلے آ گیا تو ماں نے کی آکھیا اس تینوں سٹ دیں گے پراٹھا، تے چھوٹا کیا نہیں امی جی پائنوں آ لیندے کٹھے کھاواں گے کلیاں کی کھانا، ایسے طرح نا میں گل غلط نہیں کی تے جی حضرت جی وڈا پہلے آ گیا تے ماں نے آکھیا او تینوں پھر سٹ دیں گے پراٹھا، کم تو آیا بھوک لگی ہوئی اور نہیں امی جی
چھوٹا میرا کہ رستے جی پھس گیا, چلو آ لیں کٹھیاں کی کھانا, کلیاں کی کھانا کٹھے کھاواں گے جی نا. جدے بغیر حضرت کدی اسی مولی والا پرونٹھا بھی نہیں سی کھادا ہے. اج 10-15 سال ہو گئے نہیں سی کدی دی شکل نہیں ویکھی ہے. میں نے دیکھا جی چھوٹے بھرا محلے یا پنڈ چ کسی نے مارنا نا تو بڑے بھرا نے باہ ٹونگ کے جانا, وہ تیری ضرورت کیویں ہوئی ہے, تو میرے ہوندے میرے چھوٹے بھرا نوں ہتھ لاویں. لیکن حضرت جی وچ پھر آندیاں نے وچ پلاٹ آندے نے تے پھر کی ہوندا ہے, کوئی بھرا جنوں کوئی پنڈ چ ہتھ لاندا سی تے میں لڑن جانا, پھر ایک دن بعد آپ ہی گلما پھڑ لینا. نہ چھوٹے نوں یاد رہندا کہ پائن نے, نہ پائن نوں یاد رہندا کہ چھوٹا ہے. یاد رکھیو میرا پتر, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. بڑا کلیجہ رکھیو اور محبت کریے. یہ مطلب ہے نہیں کہ اپنی بوڑھی نہ بڑا پیڑا سلوک کرو, نہیں, اس کا بھی مقام و مرتبہ ہے. لیکن پتر اپنے بہن بھائیوں کو اپنی نگاہ سے دیکھو. اللہ کی قسم تمہیں آج بھی اچھے لگیں گے. ہم نے ان کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا. ان کی نظر سے نہ دیکھو, آج بھی اسی نظر سے دیکھو. ہوتا ہے بڑا کچھ ہوتا ہے فیملی میں, مجھے بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن کیا کروں گی, بہن چھڑ دیں ہیں, میری بہن ہے یار, میرا بھرا, میرا ماں جمے رگاں چ ایک پیو دا خون ہے, ایک ماں دا دودھ پیتا دا یار, ایک ماں دی چولی چ جوان ہوئی, ایک پیو دی انگلی پھڑ کے ٹرنا سیکھیا. چھوڑ دوں اس کو میں؟ کس طرح کے اہل بیت کے ماننے والے ہوتے, کیا چھوڑا نہیں انہوں نے؟ بھرا چھڑ دیا جی, میں چلے ہو لبدے نے کتے بھرا. میں سارے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا, پترو میرے ویرو, ہاں جی, انہوں اپنی اکھ نہ ویکھو, انہوں بڈھی دی اکھ نہ ویکھو, نہیں جو چنگا لگنا تھا. اس میں اس کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ اس کا بھائی ہے ہی نہیں. بندے دے بھرا سارے ڈاکو, بندے دیاں بھیناں ساریاں چڑیلاں, تے بڈھی دے بھرا سارے ولی. وہ بھائی ضرورت ہے, میرا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, میں کیا کروں؟ آپ کو کسے کہانیاں سنا کے چلا جاؤں؟ کون تربیت کرے گا معاشرے کی؟ کون بولے گا ان ایشوز پہ؟ کون بات کرے گا اس ٹاپک پہ؟ تباہ ہو گیا میرا معاشرہ. بھائی بھائی کو نہیں بلاتا, بہن بھائی کو نہیں بلا رہی, کون بولے گا؟ اس کو آج بھی اپنی آنکھ سے دیکھ, وہ تیری بیوی کا بھائی نہیں ہے, وہ تیرا بھائی ہے. وہ تیری بیوی کی بہن نہیں ہے, وہ ننان ہے اس کی. اس کی نظر سے نہ دیکھ, اس کے کانوں سے نہ سن, اس کو اسی طرح دیکھ. وہ بچپن والا پیار ہے, وہ بہن چوک کے کھڑنا رہی ہے. میری ایک ہی بہن ہے, مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے. میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ کھلایا, ارے کس طرح چھڑ دیا میں نے کندھے سے چوک کے 7 سال بعد میں لڑتا ہے. کس طرح چھوڑوں یار اس کو؟ غلطیاں بندیاں کو نہیں ہوندیاں نے, باتیں کاٹے بندیاں کو نہیں ہوندے نے. چھوڑ دوں اس کو میں؟ کیسے چھوڑوں میں اس کو؟ مر جاؤں گا, چھٹا گاڑی میں کبھی. اور نہ چھوڑنا میرا پتر کبھی. تو غلطی نہیں کرتا یار, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں, ہم عثمان غنی کے ماننے والے ہیں, ہم عمر فاروق کے ماننے والے ہیں, ہم نوکر ہیں امام حسین کے, ہم نوکر اہل بیت ہیں. بڑے بڑے کلیجے کرو یار, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے خفا ہوئے بیٹھے. مناؤ, محبتیں بانٹو. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتہ نہیں یہ کربلا کب بیان ہونی ہے, پتہ نہیں یہ مولا مشکل کشا کیوں ہم نے بیان کرنے چھوڑ دیے. آپ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے زاروں کتار رو رہے ہیں, ایک شخص گزرا, آپ کو روتا دیکھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کرتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے. وہ شخص کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے, علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا. وہ شخص کرتا ہے مولا کس طرح؟ آپ نے فرمایا 20 دن گزر گئے, وہ علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا. اس سے بڑی کو دلیل ہو سکتی ہے؟ ارے ان کے گھر میں مہمان نہ آئے تو وہ رو پڑے. وہ یہاں 10 سال ہو گئے تیرا سگا بھائی تیرے گھر میں نہیں آیا, یہاں 10 سال ہو گئے تیری سگی بہن تیرے گھر میں نہیں آئی. محبت محبت نہ پتر, چھوٹی چھوٹی گلاں تے پیار پیار کرو. سنو جی آخری بات اور گفتگو ختم. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا,
کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہے، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لکھا ہے کہ جی جب امام حسین تشریف لے جانے لگے نا کربلا کے لیے، تو چھوٹا بھائی تھا جی، بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا چھوٹے بھائی سے، ان کو اجازت ملی نہیں، چھوٹا بھائی جا رہا ہے، تو لکھا ہے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے بھائی کو لپٹا لیا، بس جی الوداعی مناظر تھے جی، ہائے 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 قربان جاؤں اہل بیت، شان اہل بیت، صبر دیکھو اہل بیت کا، صبر دیکھو اہل بیت کا، اور کو پتر یہ یہاں بیٹھا کو کاکا یہ نہ سمجھے کہ یہ کربلا وہ لڑائی تھی کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، کربلا وہ لڑائی تھی کہ وہ سارا کچھ ہی کر سکتے تھے پھر بھی کچھ نہیں کیا، ہم سے تھوڑی دور ہیں آپ سے نیڑے ہیں ذرا۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی اب کیا فرماتے ہیں، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، اور یہ لکھا ہے حضرت کی کتابوں میں، سب نے صبر کیا، سب سے چھوٹے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے میدان کربلا میں حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا، کیوں بلا کہ یہ نہ ہو کہ علی اصغر زمین پہ ایڑی رگڑ دی اور نیچے سے پانی نکل آیا حضرت ہیں، بالکل جی اس نے بند کر دیا، اس نے بند، میں کہتا ہوں ماں نے کو پتر پیدا ہی نہیں کیا جو امام حسین پہ پانی بند کرے، شمر اور ابن زیاد کہاں سے اتنے جوگے ہو گئے جو امام حسین پہ پانی بند کرے، نہیں اصل بات یہ تھی امام حسین نے خود ہی پانی چھوڑ دیا، ہاں جی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح ہوا، عمرو بن عاص کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ بازار سے ایک جلوس گزر رہا ہے، انہوں نے جناب ایک پالکی پہ جناب بالکل ایک خوبصورت دوشیزہ کو بٹھا رکھا ہے، آپ فرماتے میں نے روکا، میں نے کہا کدھر، انہوں نے کہا جی ہر سال دریائے نیل رک جاتا ہے اور ہم ہر سال نہ دریائے نیل میں ایک کواری باقرہ خوبصورت لڑکی کو زندہ دفناتے ہیں، دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا پہلے تھا اب اسلام آ گیا ہے اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا، لے جاؤ اس کو واپس۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا، حضرت عمر فاروق نے 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خط آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا جس کا مفہوم یہ ہے اور نیل یا پہ ٹرنا تے نہ ٹور تے جے اللہ دے حکم نہ ٹرنا تے پھر عمر تینوں کہندا ٹور، اور لکھا ہے حضرت عمر کا چلایا ہوا دریائے نیل آج تک نہیں رکا ہے، اور بے یہ شان تو حضرت عمر کی ہے، پھر امام حسین کی کیا شان ہوگی، اگر آپ فرات کو کہہ دیتے اور فرات انہوں نے تو روک دیا، انہوں نے تو سپاہی کھڑے کر دیے، لیکن حسین تجھے کہتے ہیں کہ ٹر، تو بتا پھر کیا ہوتا ہے، اس لیے حضرت امام صاحب نے پھر سونا لکھا، آپ فرماتے ہو یہ نہ کو پانی بند ہوا بلکہ یہ کہو طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں، سارا کچھ ہی کر سکتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کیا، جی میں تو راضی ہے۔ اچھا جی چلو راضی کی بات آگئی، جاتے جاتے ایک سوال میں گفتگو ختم کرنے لگا، جاتے جاتے میری عمر 38 سال ہے، 37 پورے ہو گئے 2 اگست 1984، 38واں شروع ہو گئے، میں اپنا 38 دیکھتا ہوں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں 16 17 14 15 23 25 27 28 29 32 33 35 42 43 47 50 52 60 65 70 سارے بیٹھے ہیں، میں 38، تسی اپنی اپنی عمر دا سارے حساب لا کے ذرا گل دا جواب دیں، میں 38، میں اپنے آپ میں پوچھنے لگا سلیمان ہے 10 سال پلا این 38 سالہ نے کدی خیال آیا ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، جانے جانے ایک سوال ہے جی دسو ہاں جی ذرا کدی خیال آیا ہوئے تین کدی خیال نہیں آیا وہ تو انہوں تے راضی کرنا ہے، خیال کر میاں خیال کر میاں، روے فرینج راضی کیتا ہی ہونا۔ حضرت امام علی اصغر آپ آئیں آگے علی اصغر کے ساتھ لپٹ گئی اور کان میں کچھ کہا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ اور اپنی بہن کی گود میں آپ بڑی خوش ہوئی،
میں اپنے بابا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کروں گی بابا علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اجازت دے دیں، اور اگر ان کو اجازت نہیں دینی تو پھر مجھے ساتھ لے جائیں۔ امام حسین دیکھ رہے تھے، لکھا آپ نے بھی آگے بڑھ کے نہ حضرت امام علی اصغر کو کچھ کہا، تو لکھا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس امام حسین کی گود میں۔ اچھا جی، اب یہ حیران رہ گئے یہ کیا ہوا ہے، تو لکھا ہے پوچھتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں کہ آپ کی گود میں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا کہ تیری گود میں چلا گیا؟ اب سننا جی ذرا، عرض کرتی ہیں بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا اوے علی اصغر وہ تو اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے، ادھر دیکھ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں، جب میں نے یہ کہا تو میرے پاس آ گئے۔ اچھا بابا آپ نے کیا کہا ہے؟ عشق میں کیا بچائی عشق میں کیا لٹائی، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پہ، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران آل بیت ہے۔ سننا نہیں جواب ذرا، آپ فرماتے میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا اوے علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، میرے ساتھ نہیں جائے گا میدان کربلا؟ تو پھر اتنا تو بتا اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ اسی لیے پھر میں ختم کروں گا حضرت سلطان باہو کی شعر پہ۔ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو۔